بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ مومنین کرام، یا علی مدد۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے کتاب مالی السبتین سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام و امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے شہادت کے حوالے سے کچھ روایات لے کر حاضر ہوں۔ مومنین کرام، اس کتاب جو ہے یہ مالی السبتین فی احوال الحسن علیہ السلام والحسین علیہ السلام کا حصہ اول میرے سامنے ہے۔ اس کے ناشر ہیں ولی الاثر ٹرسٹ والے۔ اب میں آپ کو پہلے یہ علم کی زیارت کروا دوں، اس کے بعد میں آپ کو کتاب دکھاتا ہوں جس سے میں روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ مومنین کرام، یہ میرے سامنے کتاب ہے مالی السبتین فی احوال الحسن علیہ السلام والحسین علیہ السلام، حصہ اول، ناشر ولی الاثر ٹرسٹ والے۔ یہاں سے اس کے صفحہ نمبر 251 سے میں یہ شروع کروں گا۔ یہ لہوف سے منقول ہے، عبداللہ ابن یحییٰ سے منقول ہے۔ لہوف میں یہ لکھا ہے انہوں نے، یہ حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور شہادت امام حسین علیہ السلام۔ لہوف میں عبداللہ ابن یحییٰ سے منقول ہے کہ جنگ صفین سے پلٹتے ہوئے ہم حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب آپ کربلا مولا میں آئے تو بآواز بلند پکار کر فرمایا، حسین بیٹے صبر کرنا۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جانیں قربان ہوں، خیریت تو ہے؟ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو بڑی تیزی سے بہہ رہے ہیں، کیا کسی نے دل کو تکلیف پہنچائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی علیہ السلام، زندگی تکالیف کا نام ہے، اور چند آدمیوں کو چھوڑ کر وہ کون ہے جس نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش رکھنے کی کوشش کی ہو؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ ویسے جبرائیل علیہ السلام نے بڑے عجیب سے انداز میں مجھے میرے لخت جگر حسین علیہ السلام کے دریائے فرات پر شہادت کی خبر سنائی ہے، اور مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاک کربلا سونگھنے کے لیے پیش کروں؟ میں نے کہا، ہاں جبرائیل، میں اپنے بیٹے کی مقتل کی مٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے ہاتھ دراز کیا اور مجھے خاک کربلا سے ایک مٹھی اٹھا کر دی۔ جب میں نے مقتل حسین علیہ السلام کی مٹی کو ہاتھ میں لیا اور سونگھا تو اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھ سکا۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت، جب امام حسین علیہ السلام کا سن 2 برس کا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک سفر کے سلسلہ میں باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے ایک جگہ رک گئے اور پڑھنے لگے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مجھے اپنی نگاہ رسالت سے خطہ کربلا نظر آ رہا ہے، جس میں حسین علیہ السلام کا لاشا، اس کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں، لاش پر دوڑنے والے گھوڑے ہانپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لاش پر دوڑنے والے گھوڑے ہانپ رہے ہیں، ایک ٹیلے پر یتیم بچے اپنی ماؤں کی جھولیوں میں سہمے ہوئے بیٹھے ہیں، میری کسی بھی بچی کے سر پر چادر نہیں ہے۔ آہ آہ، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ بے پالان کے اونٹوں پر میری پردہ دار بچیوں کو بے مکنا و چادر سوار کیا جا رہا ہے۔ ہائے بیٹے حسین، مجھے چشم رسالت سے شام کا دربار نظر آ رہا ہے، جس میں میری بیٹیاں رسن بستہ کھڑی ہیں، اور سر حسین علیہ السلام یزید ملعون کو بطور تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، بخدا جس نے بھی میرے حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، اللہ اسے عذاب علیم سے نوازے گا۔ اللہ ابن مرجانہ پر لعنت کرے بے شمار۔ سر حسین علیہ السلام کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے
اور بڑی بے حیائی سے کہہ رہا ہے حسین علیہ السلام تیرے دانت کتنے حسین تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے اس سفر سے انتہائی دل برداشت اور غمزدہ واپس ہوئے، مدینہ پہنچ کر ممبر پر تشریف لے گئے، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو پاس بلایا، امام حسن علیہ السلام کو دائیں اور امام حسین علیہ السلام کو بائیں زانو پر بٹھایا، پھر خطبہ دیا۔ جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو دایاں ہاتھ امام حسن علیہ السلام کے سر پر اور بایاں ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے سر پر رکھا اور عرض کیا، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا نبی ہے، تیرا عبد ہے اور تیرا رسول ہے۔ تو جانتا ہے یہ دونوں میری ذریت سے ہیں، میری نسل انہی سے ہے، یہی وہ ہیں جو میری امت میں اپنے باپ کے بعد خلیفہ ہوں گے۔ اے اللہ، مجھے تیری بارگاہ سے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ میرا حسن بیٹا علیہ السلام زہر سے اور حسین علیہ السلام بیٹا دریائے فرات کے کنارے پیاسا شہید ہوگا۔ میرے اللہ انہیں سید الشہداء بنا، ذریت حسین علیہ السلام کو برکت دے، ان کے قاتلوں کو آتش جہنم کا بدترین عذاب دے۔ میرے اللہ تو ہی ان کا ولی اور ناصر بننا۔ پھر فرمایا، اے لوگو، میں دو ہی قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی ذریت، جو حوض کوثر تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ یاد رکھو، میں قیامت کے دن تم سے ان دونوں کے بارے میں پوچھوں گا، ذریت کے بارے میں اور کتاب کے بارے میں، دونوں کے بارے میں پوچھوں گا۔ خیال رکھنا کل حوض کوثر پر مجھے اذیت دینے والوں سے محشور نہ ہونا، یعنی کہ قرآن کو چھوڑ کر اور یا ذریت پر ظلم کر کے میرے پاس نہ آنا اور مجھے اذیت دینے والوں میں محشور نہ ہونا۔ یہ سن کر صحابہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تو تم رو رہے ہو، لیکن کل جب میرا حسین علیہ السلام پیاسا ہونٹوں سے حل من ناصر کہہ رہا ہوگا، تم لوگ سن رہے ہوگے لیکن اس کی مدد نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، آج تو تم رو رہے ہو، لیکن کل جب میرا حسین علیہ السلام پیاسے ہونٹوں سے حل من ناصر کہہ رہا ہوگا، تم لوگ سن رہے ہوگے لیکن اس کی مدد نہیں کرو گے۔ عزادارو، تاریخ جانتی ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذریت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سلوک کیا۔ امت کے سلوک کا تجزیہ امام سجاد علیہ السلام کے اس جملہ سے ہو جاتا ہے جو آپ علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا تھا۔ امام سجاد نے فرمایا، بخدا، امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، بخدا اگر میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کہہ جاتے کہ جتنا ہو سکے میری ذریت پر ظلم کرنا، تو نانا کی امت اس سے زیادہ مظالم نہ کر سکتی جو اب کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی امت کو ہم سے حسن سلوک کرنے کی وصیت کی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، قیامت کے دن میرے پاس 3 علم آئیں گے اور میری امت ان 3 علموں میں تقسیم ہوگی۔ ایک علم سیاہ ہوگا، اس علم کی سیاہی اتنی شدید تر ہوگی کہ اس سیاہی سے ملائکہ تک خوف کھا جائیں گے۔ یہ لوگ میرے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے، میں ان سے سوال کروں گا، آپ لوگ کون ہیں؟ انہیں میرا نام تک بھول چکا ہوگا، جواب دیں گے، ہم عرب کے اہل توحید ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم عرب کے اہل توحید ہیں، یہ کہیں گے۔ میں کہوں گا، اگر تمہیں یاد ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوں جو عرب و عجم کا نبی تھا۔ یہ لوگ کہیں گے، تو پھر ہم آپ ہی کی امت ہیں۔ میں پوچھوں گا، میرے بعد اللہ کی کتاب اور میری ذریت سے کیا سلوک کیا تھا؟ یہ جواب دیں گے، جہاں تک اللہ کی کتاب کا تعلق ہے تو اس کی ترتیب کو ہم نے بدل دیا تھا اور جو احکام ہماری خواہش کے مطابق تھے ان پر عمل کیا تھا، بقیہ احکام کی اپنی مرضی کے مطابق تعویلیں کر لی تھیں۔ اور جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کا تعلق ہے تو آپ کی بیٹی صلوات اللہ علیہ سے لے کر آخر تک ہم نے کافی کوشش کی تھی کہ ان کا نام بھی کوئی نہ سنے۔ اللہ اکبر۔ اتنی دشمنی۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذریت کو ختم کرنے کی کوشش کی، مدینہ میں مارا، مدینہ بدر کر کے انہیں قتل کیا، مدینے سے باہر نکال کر بھی قتل کیا، مدینے میں بھی مارا۔ جب پھر بھی بچ گئے تو پھر یہی کوشش کرتے رہے کہ امت کے کان ان کے نام سے آشنا نہ ہوں، میں ان لوگوں سے منہ پھیر لوں گا۔
ملائکہ ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دیں گے اور یہ پیاسے حوض سے واپس چلے جائیں گے۔ پھر دوسرا پرچم آئے گا، اس کی سیاہی پہلے علم سے کئی زیادہ کئی پہلے جو آیا اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگی۔ میں ان سے وہی سوال کروں گا، یہ لوگ جواب دیں گے، جہاں تک کتاب اللہ کی کتاب کا تعلق ہے، قرآن کا تعلق ہے، اس کی ہم نے کھل کر مخالفت کی، اور جہاں تک آپ کی ذریت کا تعلق ہے تو اسے نیست و نابود کرنے میں ہم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میں ان سے کہوں گا، پھر مجھ سے کیا لینے آئے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ملائکہ انہیں بھی حوض سے دور کر دیں گے۔ پھر تیسرا علم آئے گا، پھر تیسرا علم آئے گا، اور جو لوگ وہ علم کے ساتھ آئیں گے ان لوگوں کے چہرے نورانی ہوں گے۔ میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو؟ یہ جواب دیں گے ہم توحید کے قائل اور آپ کی نبوت کے عقیدت مند ہیں، ہم اہل حق ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، حق والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، علی اہل حق ہیں۔ ہم نے کتاب اللہ پر عمل کیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا۔ آپ کی ذریت کے سلسلے میں آپ کی ہر وصیت پر عمل کی کوشش کی، ہر مقام پر مقدور بھر ان سے تعاون کیا، ان کے دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن سمجھا۔ میں ان کو کہوں گا تمہیں بشارت ہو، میں تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ واقعی تم لوگ جیسا کہہ رہے ہو ویسے ہی تھے۔ انہیں میں حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا، یہ لوگ سیراب ہو کر خوشی خوشی واپس جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے داخل جنت ہو جائیں گے۔ مشیر الاحزان میں ہے کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ علیہ السلام تشریف فرماتے، بھائی کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام آپ کو دیکھ کر رونے لگے۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا، آج خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا، آج خدا جانے مجھے کیوں وہ وقت یاد آ رہا ہے جب آپ زہر جفا سے شہید ہوں گے اور آپ کے جنازہ پر تیروں کی بارش ہوگی۔ اللہ اکبر۔ امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے، بھائی کو گلے لگایا اور فرمایا، بھیا میری شہادت تو بہت معمولی سی شہادت ہوگی، اگر ایک جام زہر ملے گا اور تیروں کی بارش ہوگی، لیکن کیا مجھے حق ہے کہ میں آپ کے اس وقت پر روؤں، دو آنسو بہاؤں جب لشکر آپ کے مقابلے میں ہوگا؟ آپ پیاسے ہوں گے، آپ کے ارد گرد آپ کے پیاسے بیٹوں کی لاشیں ہوں گی، آپ کے گرد ان لوگوں کا گھیرا ہوگا جو امت محمد ہونے کا دعویٰ کریں گے، ہر طرف سے زہر میں بجھے ہوئے تیروں کی بارش ہوگی، اور بعد از شہادت آپ کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہم لا نعم لا ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابل لا ذالک۔ اللہم لا صحابت اللہ جہادت الحسین علیہ الصلوۃ والسلام وشاعت وبات وطابت لاقت لہی۔ اللہم لا رحم جمیع بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، اس ویڈیو کو اور اس کے معرفت کی نیت سے تمام لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ روایات تمام لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ان کی اور آپ کی نسلوں تک یہ چیزیں پہنچنی چاہیے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ روایات، یہ تاریخ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر گریہ فرمایا کہ ان کی امت کی جب انہیں خبر ملی کہ یہ امت ان کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے نواسوں کو شہید کر دے گی، ایک کو زہر سے شہید کر دیے، ایک کو دریائے فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یا علی مدد مومنین کرام۔